السلام علیکم دوستو، آج ہماری فوٹوشاپ کی کلاس نمبر 12 ہے۔ آج کی کلاس بہت ہی مزیدار ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے لیئر پینل، جو بہت ہی فوٹوشاپ میں کام آتا ہے۔ اگر ہم کچھ بھی چیز بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پہلے ایک بلینک پیج کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ایک لیئر کی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم سے وہ چیز ایگزیکٹ جو چیز ہم بنا رہے ہیں اگر وہ غلط ہو جائے تو اس کو ہم لیئر سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور نیچے والی تمام تہوں پہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، اس لیے یہ لیئر اپلائی کی جاتی ہے۔ اگر ہم کوئی بھی ایسا برش استعمال کر رہے ہیں یا کوئی لوگو بنا رہے ہیں تو ہم ایسے کریں گے کہ نیچے والی لیئر پہ اور چیز بنائیں گے، وہ جب پوری ہو جائے گی تو اوپر والی نئی لیئر لے لیں گے تاکہ ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے نیچے والی لیئر کے اوپر اس کا اثر نہ جائے۔ ہم اوپر والی لیئر کے اوپر جب بنا رہے ہیں کوئی ہم سے غلطی ہوگی تو ہم خیر اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، نیو لیئر لے لیں گے۔ اگر ہم ایک ہی لیئر پہ تمام کام کر رہے ہیں تو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو ڈیلیٹ نہیں کر پائیں گے۔ اگر ڈیلیٹ کریں گے تو ہماری بہت زیادہ محنت ضائع ہو جائے گی، اس لیے لیئر کو اپلائی کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں دوستوں کمپیوٹر کی اسکرین پر اور آج کی پوری ویڈیو کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ دوستوں یہ میں اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پہ آ گیا ہوں، یہ دیکھیں آپ کو یہ میں اپنے کرسر سے کلک کر کے بتا دیا کہ یہ ہے لیئر پینل، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیئرز، یہ تمام ہے لیئر پینل، یہاں تک یہ سارا ہے لیئر پینل۔ اور آپ جب میں جو بھی کی دباؤں گا تو وہ نیچے یہ دیکھیں شو ہوگی، یہاں پہ یہ نیچے۔ تو دوستو یہ ہے لیئر پینل۔ لیئر پینل میں جب ہم شروع کرتے ہیں تو اوپر سے نیچے شروع کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہاں پہ آتا ہے یہ کچھ موڈز، ان لوگ بولتے ہیں بلینڈنگ موڈز۔ بلینڈنگ موڈز یہ 27 ہے یہاں پہ، اور اس کچھ اور بھی ہیں ایک دو جو آؤٹ آف دیز ہے، اس کے باہر ہیں، مطلب کہ اس لسٹ میں نہیں ہے، وہ ہم جا کے کہیں نہ کہیں سے اپلائی کرتے ہیں، وہ ہے بلینڈنگ موڈز۔ دوستو یہ ہے بلینڈنگ موڈز۔ اب یہ بلینڈنگ موڈز کرتے کیا ہے، یہ بہت ہی کام آتے ہیں، اس کے لیے تو ایک پوری ویڈیو میں بھی نہیں بتا سکتا ہے، اس کے بعد بھی 2-3 ویڈیو بنے تو تب جا کے یہ آپ کو صحیح سمجھ آئے گا۔ دوستو یہ بلینڈنگ موڈز اس طرح کام کرتے ہیں کہ ہم جو بھی چیز اپلائی کر رہے ہیں اس کو اس کے ساتھ بلینڈ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب میں یہاں سے ایک پکچر لے آتا ہوں اپنے پی سی سے، ڈاؤن لوڈ میں جاتے ہیں، یہاں سے مثال کے طور پہ یہ والی لے آتے ہیں، یہ لے آئے۔ اب میں یہاں پہ اس کو نہیں چھوڑ رہا، یہاں پہ ہی چھوڑوں گا اس کے اوپر ہی، تو یہاں پہ یہ اپلائی ہو جائے گی۔ انٹر کرتے ہیں۔ اب دوستوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں اب یہ اوپر والی اس کو یہاں سے آ کے ریسٹورائز کر لیتے ہیں، یہ اب سمارٹ آبجیکٹ تھا نا تو اب سیٹ ہو گئی ہے ریسٹورائز۔ اب یہاں سے ہم آ کے ڈارکن کو کلک کرتے ہیں، اب دیکھیں نیچے والی لیئر پہ جتنا بھی ڈارک تھا وہ اوپر آ گیا ہے، مطلب کہ یہاں سے بلینڈ ہو گئی ہے۔ اب نیچے والی لیئر پہ ہمارا کچھ بھی تھا وہ اس کے ساتھ بلینڈ ہو کے اوپر آ گیا ہے۔ اب یہاں سے اب جا کے ہم اس کو کرتے ہیں لائٹن، پھر آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں اب اوپر جتنی بھی وہ ایک ہم نے پکچر رکھی ہوئی تھی وہ بلینڈ ہو گئی ہے، غائب ہو گئی ہے۔ یہ اکثر ہمارے کام کو بہت آسان بنا دیتے ہیں بلینڈنگ موڈز، کیونکہ اگر ہمیں کسی بھی پکچر کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے ہم بڑے ایزی وے میں جا کے یہاں سے 1 کلک کے اندر ہم بیک گراؤنڈ ریموو کر دیں گے، بغیر سلیکشن کیے، بغیر کوئی اتنی زیادہ فوکس کیے، کلر رینج کو سیٹ کیے، بالکل آسان ہوگا۔ اگر ہم سمجھ جائیں اس کی فلسفی کو، بلینڈنگ موڈ کو ہم سمجھ جائیں تو ہم صرف آ کے بلینڈنگ موڈ پہ کلک کر دیں گے تو ہمارا کام وہ کر دے گا۔ دیکھیں اب ایسے تو یہ لیئر جو تھی، اب پوری لیئر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور لے کے آتا ہوں نارمل پہ، دیکھیں یہ پوری لیئر ہے، لیکن جب میں آ کے یہاں سے اسکرین یا لائٹ یہ چاروں جو ہیں، یہ ابھی میں آپ کو ایک اور بات سمجھا دیتا ہوں۔ اب یہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، یہ لائن لگی ہوئی، یہ جو لائن لگی ہوئی ہے یہ ان تمام گروپس کو علیحدہ علیحدہ کرتی ہے، کیونکہ اب یہ جو یہ والے ہیں یہ گروپ، یہ تمام گروپ جو ہے بلیک کے اوپر کام کرے گا، بلیک کو ہماری شو کرے گا، بلیک کو نیچے والی لیئر پہ جتنا بھی کچھ بلیک ہوگا وہ اوپر شو کر دے گا۔ اب اس کے بعد یہ جو ہے یہ نیچے جتنا بھی وائٹ ہوگا یہ اوپر شو کر دے گا۔ دیکھیں اب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو نیچے والی ہماری پکچر پوری وائٹ تھی، لیکن اب اوپر والی پکچر پہ ہم آتے ہیں اس کو نارمل کر کے تو وہ دیکھتے ہیں اس میں بھی یہ کچھ چیزیں فل وائٹ ہے، اس لیے یہ جو ہمارا لائٹن یا اسکرین ہم نے اپلائی کیا یہ اوپر شو کر رہا ہے وائٹ۔ اب دیکھیں میں یہاں سے آ کے اس کے اوپر اسکرین پہ کلک کروں گا تو یہ جو اس کے اوپر یہ آپ کو یہ وائٹ نظر آ رہا ہے، یہ تمام شو ہوگا کیونکہ یہ بھی وائٹ ہی ہے۔ اب میں یہاں سے آ کے کلک کرتا ہوں اسکرین پہ تو یہ دیکھیں یہاں اوپر کچھ وائٹ شو ہو رہا ہے،
لیکن جیسے ہی اب میں ڈارکن کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ صرف یہ ڈارک نیچے والا شو ہو رہا ہے. سمجھ گئے؟ یہ بلینڈنگ موڈز یہ 27 یہاں پہ ہے. تو آگے والی ویڈیو میں آپ کو یہ صحیح سمجھاؤں گا، کیونکہ یہ تو آج جو ہے لیئر کے اوپر جو ہے لیئر پینل کے اوپر یہ ویڈیو ہے. جب میں آپ کو پوری بلینڈنگ موڈ کا ہی پورا ٹاپک ہوگا پھر اس کے اوپر یہ میں 27 کو آپ کو صحیح ایکسپلین کر کے بتاؤں گا، آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی. فی الحال کے طور پہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پکچر کے ساتھ کسی بھی چیز کو بلینڈ کرنے کے کام آتا ہے. یہاں پہ اس کو نارمل رکھتے ہیں. یہاں پہ آتی ہے اوپیسٹی. اوپیسٹی کیا کام کرتی ہے دوستو؟ آپ جیسے ہی اوپیسٹی اپلائی کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہوگی اس کو وہ لائٹ کرے گا. لائٹ مثال کے طور پہ میں یہاں سے برش لیتا ہوں، بی کو پریس کرتا ہوں، یہ نیچے آپ کو شو بھی ہو رہا ہے. بی کو جیسے ہی میں نے پریس کیا ہے یہ برش آ گیا ہے. اب میں یہاں سے ڈی کو پریس کروں گا کیونکہ یہاں پہ میرے دیکھیں کلر بلیک اینڈ بلیک ہے، تو میں کلر کو چینج کرنے کے لیے ڈی کو جیسے ہی پریس کروں گا تو ہمارا فورتھ گراؤنڈ میں بلیک آ جائے گا اور بیک گراؤنڈ میں یہاں پہ وائٹ ہے. تو اب ایکس کو پریس کروں گا، ایکس کو، تو اوپر جو ہے ایکس کو پریس کرنے سے نیچے والا کلر اوپر آ جائے گا، اوپر والا نیچے ایکسچینج ہو جائے گا ایکس سے. اب میں یہاں سے آ کے یہاں پہ وائٹ اپلائی کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اب اس لیئر کی میں جیسے ہی اوپیسٹی ڈاؤن کروں گا تو یہ ڈاؤن ہوگا. لیکن میں ایک نئی لیئر لے لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. یہاں پہ آ کے نیو لیئر پہ کلک کرتا ہوں. اب میں یہاں پہ اپلائی کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ہے. اب اس لیئر کی میں اوپیسٹی کو ڈاؤن کرتا جا رہا ہوں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ جو ہے وہ چیز ہائیڈ ہوگی، یہ 0 پہ ہائیڈ ہو جائے گی، 100 پہ فل شو ہو جائے گی. یہ تو یہ اوپیسٹی یہ کام کرتا ہے. اب فل بھی سیم یہاں کے لیے آپ سیم سمجھ لیے، لیکن فل کا کام کچھ اور ہوتا ہے. اب دیکھیں فل بھی اتنا ہی وہی کام کر رہا ہے اس لیئر کے اوپر. دیکھیں میں یہاں پہ 50 پہ کلک کر کے انٹر کرتا ہوں. یہ دیکھیں اب فل کیا کام کر رہا ہے. اب میں یہاں ہی اوپیسٹی کو بھی 50 کرتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیں دونوں نے سیم کام کیا ہے یہاں پہ، لیکن آگے جب ہم جا کے پروفیشنل کی طرف جائیں گے تو آپ کو مختلف نظر آئے گا، کیونکہ یہ کورس بگنر کے لیے ہے. تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی اوپیسٹی اور فل. اگر اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو نیچے کمنٹ کر دیں، میں آپ کو ضرور رپلائی دوں گا. اس کے بعد یہ آتے ہیں یہ چیزیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں دوستو، یہ لاکس کچھ. اب جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ لاک آ جاتا ہے. لاک کو اپلائی اٹھا دیتے ہیں. اب اس لیئر کو سلیکٹ ہی رکھتے ہیں. اس کے اوپر برش جو میں نے بنایا ہوا یہ اسی کے اوپر میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ جو برش اپلائی ہوا تھا یہ والا. اب میں آ کے یہ دیکھیں یہ لیئر اس کے اوپر ہے. اب میں آ کے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں. یہ آپ کو لاک نظر آ گیا ہوگا. یہ آپ یہ کام کرے گا جتنی بھی اس چیز پہ اس لیئر کے اوپر کام ہے یہ اس کو سلیکٹ کر دے گا. اس کے علاوہ پیج جتنا بڑا بھی ہو اس کے اوپر اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ پیج کتنا بڑا ہے یا کیا اس کے اوپر ہونے والا ہے. صرف یہ اسی لیئر کے اوپر جو بنا ہے اس کے اوپر کام کرے گا. اب کچھ ایسے لوگوز ہوتے ہیں جن کا ہمیں کلر چینج کرنا ہوتا ہے تو اس کا بھی میں بتاؤں گا کیسے کلر چینج کرنا ہے PNG ہوئے تو. اب دیکھیں یہاں پہ یہ اس نے اپلائی کیا ہوا ہے. اب میں یہاں پہ کلک کیا ہوا ہے تو اب میں کوئی بھی کلر پریس کرتا ہوں. یہاں سے میں کلر لے لیتا ہوں. کلر میں نے ریڈ کر لیا ہے اور میں آل بیک سپیس پریس کر رہا ہوں. آل کو دباتے ہوئے نیچے ایک شارٹ کٹ شو ہو رہی ہے. آل کو پریس کرتے ہوئے بیک سپیس میں نے پریس کیا ہے تو یہاں پہ اس کا کلر ریڈ ہو گیا ہے. اس نے اب پورے پیج کے اوپر نہیں کلر کیا. اب میں اس کو کنٹرول Z کرتا ہوں اور یہاں پہ جا کے اس کو ان لاک کر کے آلٹ بیک سپیس کرتا ہوں تو دیکھیں پورے پیج کے اوپر کلر کر دیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ کنٹرول Z. اب اس کے اوپر کلک کریں گے تو دیکھیں آل بیک سپیس صرف اسی پکسل کے اوپر اس نے کام کیا ہے. اب موو ٹول لیتے ہیں اور دیکھیں اس کو موو کرتے ہیں تو یہ موو بھی ہو رہا ہے. ایزی ہے، صرف اس نے وہ پکسل سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. کنٹرول Z. اب میں یہاں سے اس کو آ کے ہائڈ کرتا ہوں اس کے اوپر. اب دیکھیں یہ جیسے ہی سلیکٹ ہوگا تو اس کے اوپر برش کام کرنا چھوڑ دے گا. اس کے اوپر برش کام نہیں کرے گا. لیکن یہ دیکھیں موو ٹول چینج کرے گا اس کو. صرف اب B سے برش ٹول لاتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں. دیکھیں برش ٹول نہیں ہو رہا کیونکہ ہماری لیئر لاک ہے، لیکن موو ہوگا. یہ دیکھیں موو. ایسے ہی اب آ کے اس کو ہائڈ کرتا ہوں، اس پہ کلک کرتا ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ یہ موو نہیں ہوگا اور B پریس کر کے برش ٹول لائیں گے تو وہ کام کرے گا پوری لیئر پہ، لیکن یہ موو نہیں ہوگا. یہ کام آتا ہے کہ اگر ہم کچھ کام بنا رہے ہیں تو ہم اس لیئر کو اس والے لاک سے لاک کر دیں گے، وہ موو نہیں ہوگی اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، یا جیسے ٹریسنگ کر رہے ہیں یا کچھ اور اس طرح کے کام.
تو اس کے بعد یہ آتا ہے لاک آل. اب اس کے اوپر ہم لاک کر دیں گے تو یہ پوری لیئر ہی لاک ہے. اب یہ اوپر دیکھیں سارا کچھ ہائڈ ہے. اب بی کو پریس کرتا ہوں, موو ٹو لاتا ہوں تو یہ دیکھیں موو نہیں ہو رہا. سمجھ گئے, یہ پوری لاک ہے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد نیچے کی طرف چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ہماری لیئر ہے, یہ ہماری لیئر شو ہو رہی ہیں. لاسٹ تھم نیل پہ میں کلک کرتا ہوں, یہ دیکھیں یہ ہماری لیئر شو ہو رہی ہیں. یہ ان لیئر کو اب میں ہائڈ بھی کر سکتا ہوں. اگر اب میں چاہتا ہوں کہ نیچے والی تمام لیئر جو ہیں وہ نیچے والی یہ جو آخر یہ لاسٹ لیئر ہے یہ سلیکٹ ہے, وہ باقی تمام ہائڈ ہو جائیں ون کلک میں. آل کو پریس کرتے ہوئے اس آئیکن پہ میں کلک کروں گا تو یہ والی ہائڈ نہیں ہوگی, اوپر والی ہو جائیں گی. پھر اسی کے اوپر کلک کروں گا تو اوپر والی پھر آ جائیں گی. اب میں ایسے ہی آل کو بغیر دبائے اس کے کلک کرتا ہوں تو یہ ریموو ہو رہی ہے. آل کے ساتھ کروں گا تو وہ اوپر والی ساری ہائڈ ہوں گی. اب اس کے بعد یہ نیچے کچھ آتے ہیں دوستو, یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ لیئر پینل کے نیچے. اب میں بتاتا ہوں یہ کیا کام کرتے ہیں. اگر ہمیں اس لیئر کی کاپی چاہیے تو ہم یہاں سے آئیں گے اور یہاں پہ کلک کر دیں گے تو یہ کاپی ہو جائے گی. یہ کاپی کے لیے یہ والا بٹن کام کرتا ہے. یہ کریٹ ا نیو لیئر, یہ اس لیئر کی نیو. اب میں نیو پہ کلک کروں گا تو بلینک آئے گی, تو اس کو کلک کر کے لے کے جاؤں گا تو یہ اس کی کاپی لے کے آئے گا. اس کو ابھی میں اس لیئر کو اس کے اوپر لے کے جاؤں گا تو یہ اس کی کاپی لائے گا. میں اس کو بغیر چھوڑے یہاں پہ صرف کلک کروں گا تو یہ ایک بلینک لیئر لائے گا. اب میں نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. یہ لیئر سلیکٹ ہے, یہاں سے آ کے اس پہ کلک کروں گا, یس, یہ لیئر ساتھ میں بتائے گا لیئر 3 ڈیلیٹ ہو. اب اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے, یہاں پہ کرنا ہے یس. اب اس کے علاوہ آپ نے پھر ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہاں سے لائیں گے اس کو ڈریگ کر کے. یہ ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں, یہاں پہ چھوڑیں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کی لیئر سلیکٹ ہے, آپ نے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کو پریس کریں گے تو وہ لیئر ڈیلیٹ ہو جائے گی. اب اس لیئر کی میں نے کاپی لینی ہے تو اب میں ایک اور شارٹ کٹ بتا رہا ہوں, یہ آپ ساتھ لکھتے بھی جائیں. کنٹرول کو پریس کرتے ہوئے جے کو پریس کروں گا تو اسی لیئر کی کاپی آ گئی ہے. اس لیئر کے اوپر کاپی آ گئی ہے. تب میں کنٹرول شفٹ اور این کو پریس کروں گا تو نیو لیئر آئے گی. اب اس کا میں نیم دینا چاہوں, جو بھی دینا چاہوں دوں گا اور کلک کر دوں گا تو یہاں پہ اوپر ایک بلینک نیو لیئر آ گئی ہے. ڈیلیٹ کرتے ہیں. یہ تھی کچھ لیئرز. اب اس کے ساتھ یہ آگے ایک ہے گروپ کا بٹن. یہ گروپ یہ آپ کو دوستوں نظر آ رہا ہے جہاں پہ میرا ماؤس کا کرسل ہے, یہ ہے گروپ لیئر. میں یہاں پہ ان کو ڈریگ کر کے لا کے یہاں پہ گروپ پہ چھوڑتا ہوں تو یہ دونوں گروپ میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے دوستو, اب میں یہ دو گروپ ہے, اب میں گروپ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ لا کے کلک کروں گا تو یہ پورا گروپ ایک ڈیلیٹ ہو جائے گا. یہاں پہ لاؤں گا تو یہ گروپ ڈیلیٹ ہو جائے گا. دیکھیں آپ نے, یہ گروپ تھا. اس کے ساتھ یہ کچھ اور پینل دیے ہوئے ہیں, یہاں سے آپ آ کے تمام کام کر سکتے ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی میں آپ کو کنفیوز بالکل نہیں کرنا چاہتا, ایسے بتا دوں گا میں. برائٹنس, یہ اوپر جو ایڈجسٹمنٹ والی لیئر یہاں پہ ہیں یہی یہاں پہ ہیں, لیکن یہاں پہ کچھ ایکسٹرا بھی دی ہوئی ہیں. یہ آپ کو میں آگے جا کے بتاؤں گا. اس کے بعد یہ آتی ہے لیئر ماسک. اب یہ لیئر ماسک یہ کرتے ہیں, میں نے یہاں پہ ایک لیئر اپلائی کر دی, لیکن نیکسٹ آنے والی 2-3 کلاسوں کے بعد ایک لیئر ماسک اور ویکٹر ماسک کے اوپر ہماری کلاس ضرور بنے گی. اب یہ لیئر ماسک یہ کرتے ہیں, یہاں پہ میں نے کلک کیا, بی کو پریس کر کے یہاں پہ میں بلیک کلر اوپر ہوگا تو یہ تمام چیزیں ہائڈ ہوتی جائیں گی. یہ دیکھیں یہ ہائڈ کرنے کے کام آتے ہیں. اس کو فی الحال آپ چھوڑ دیں, میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پوری ایک ڈیٹیل میں یہ لیئر ماسک بتا دوں گا. آپ کو ابھی فی الحال میں کنفیوز نہیں کرنا چاہتا, لیکن ابھی اتنا یاد رکھ لیں, آپ لیئر ماسک اپلائی کرتے ہیں تو بلیک ہائڈ کرے گا آپ کی لیئر کو, اور آپ اس کے اوپر وائٹ فل کریں گے تو وہ آپ کی لیئر کو شو کرے گا. جیسے اب میں نے یہاں سے کچھ بلیک فل کیا, یہاں پہ نظر آ گیا, یہ اس نے ہائڈ کر دیا. میں یہاں سے وائٹ اس کے اوپر فل کرنا شروع کرتا ہوں تو یہ شو کرنا لگ جائے گا. یہاں پہ یہ کچھ اور بلینڈنگ آپشنز, لیولز, یہ سٹروکس, انر, یہ بھی گریڈینٹس, یہ تمام چیزیں بھی دی ہوئی ہیں. ان کو بھی ہم آئندہ کی کلاس میں پڑھیں گے. تو دوستو اب یہ ہے ہماری لیئر ماسک. تو آنے والی کلاس میں آپ کو لیئر ماسک کا بتاؤں گا, یہی بہت کام آتی ہے. تو دوستو یہ ہمارا پورا لیئر پینل آج کمپلیٹ ہو گیا ہے. لیئر پینل کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے, اس کو اپلائی کرنا ہے. ہم نے بہت زیادہ آپ سیکھ لیا ہے, آہستہ آہستہ ہم پروفیشنل کی طرف جاتے جا رہے ہیں بیسک سے. اب آئندہ ہم کچھ ٹیکنیکس پڑھیں گے, کچھ ٹولز
مجھے پتہ ہے رہ گئے ہیں، جیسے یہاں سے یہ گریزر یہ کلون سٹیم ہو گیا تھا، یہاں سے کچھ ٹولز ہے جو رہ گئے ہیں، ٹیکسٹ والے پک ٹول بہت رہ گئے، ہینڈ ٹول گریڈینس، ہم ان کو بھی پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی، نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں، خدا حافظ۔